محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑنے اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات نے اشتہار اور اعلان کے ذریعے سنا، دیکھا اور پڑھا کہ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے علماء ربانی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی پہچان، اور ساتھ ہی یہ بھی رکھیں کہ امت کو علماء کی ضرورت، علماء کو، عوام کو علماء کی ضرورت۔ یہ چند چیزیں ہیں، انہی پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز دوستو، اسلام کی ایک بنیادی چیز سمجھیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی شناخت، اللہ رب العالمین کے احکام، اس کے تقرب اور اس کے رضا جوئی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، وہ اعمال، وہ طریقے جس سے ہم جنت کے وارث بنیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، ان تمام چیزوں کو سکھلانے اور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے ہیں۔ اور آپ دوسرے لفظوں میں اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ انسان دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کی مقصد تخلیق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، عبادت کے خاطر ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اس عبادت کا طریقہ سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی عبادت کے طریقے کو سکھلانے کے لیے صراط مستقیم اور سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی اور اس کے ساتھ رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے، تاکہ رسول اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تفسیر، اس کی مزید وضاحت کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی، رسولوں کی اطاعت کو اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کیا۔ ذرا غور کریں کہ نبی کا کیا مقام و مرتبہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور اللہ نے وعدے کیا کہ ہم نے رسول کو صرف اسی لیے بھیجا بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دین کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کا نام اصل میں یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کر پاتا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم نے قرآن نازل کیا، آپ کو ہم قرآن یاد بھی کرائیں گے، سکھائیں گے بھی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تشریح، اس کی وضاحت اور تفسیر بھی ہم ہی آپ کو بتائیں گے۔ گویا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر بیان کریں گے، وضاحت کریں گے، اس کا بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وما ينطق عن الهوى، ہمارے نبی دین کی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں بتاتے، وہی بتاتے ہیں جو بذریعہ وہی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں. تو یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں قرآن مجید لے کر کے بھیجا، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن کا نزول شروع ہوا، اور 10 سال تک 23 سال تک بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنا تو ضرور بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اور سیکھنے والا. دیکھیے قرآن آسان ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. آج ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن بہت آسان ہے تو ہمیں کسی استاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے سے سمجھ لیتے ہیں قرآن. لیکن پورے قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے نبی کی زبانی قرآن کو آسان کر دیا تاکہ نبی آپ کو سمجھائیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے. یہ خود قرآن نہیں سمجھ سکتا. یہ آیت کا غلط معنی لیا جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، ہے کوئی سیکھنے والا، نصیحت پر کرنے والا. پھر سورۃ مریم میں اللہ نے اس کی وضاحت کی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. اللہ قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر بالکل آسان کر دیا تاکہ اس آسان زبان میں آپ کو امت کو سمجھائیں اور امت سمجھ میں جائے. میرے بھائی یہ ہمیں عذر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی استاد جو قرآن نے آسان کیا. اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے. اور سورہ مریم کی آیت یاد رکھیے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ مومنوں کو بشارت سنائیں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں. اسی لیے نبی علیہ السلام قرآن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے. اسی کو سمجھیں دوستو یہ نقطہ، اور یہی آپ کا خاص مشن تھا. سورۃ آل عمران کی آیت، سورۃ البقرہ کی آیت اور سورۃ الجمعہ کی آیت تقریباً مفہوم سب کا یہی ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیوں میں نبی بنا کر کے بھیجا، امیوں میں سے یعنی مکے کے ان پڑھ لوگوں میں سے اللہ نے آپ منتخب کیا. پھر اللہ نے بیان فرمایا 4 ذمہ داری ہم نے آپ کو دے کر کے بھیجی ہے. دوستو ذرا سمجھیں، استاد کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کرام عربی زبان جاننے والے تھے، قرآن ان کی زبان میں، ان کے لہجے، ان کے محاورے میں نازل کیا گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ابھی بھی آپ کو استاد کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے نبی کو بھی بھیجا ہے.
صرف کتاب نازل نہیں کیا، کتاب نازل کرنے کے بعد کتاب کو سکھلانے کے لیے اپنے نبی کو بھی بھیجا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. غور سے سنیں. نمبر 1، آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ان کو پڑھ کر کے سنائیں. لوگوں، اللہ نے آیت نازل کی ہے، پہلی ذمہ داری. یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے نبی آپ کو، لوگوں کو آیات پڑھ کر کے سنائے کہ قرآن نے یہ، اللہ نے یہ آیت نازل کی. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے تمہیں ہر قسم کے گناہ، برائی، ضلالت، گمراہی سے پاک و صاف کریں. تزکیہ آپ کا کرنا، یہ نبی کا دوسرا مشن تھا. اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے سنانا، تلاوت کرنا، یاد کرانا، حفظ کرانا، وقف اور وصل، مد اور غیر مد بتانا، یہ آپ کا پہلا کام تھا. دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، گنہگاروں کو گناہوں اور برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے پاک کرنا، تزکیہ کرنا، یہ نبی کا دوسرا کام. نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا. یعنی اللہ نے آپ کو معلم بنا کر کے بھیجا، استاد بنا کر کے بھیجا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو آپ، لوگوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیم دیں. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآنی آیات پڑھ کر کے سنانا، یاد کرانا، قرات کا طریقہ بتانا، وقف اور وصل، مد اور غیر مد کی جگہ بتانا، یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. اور دوسرا قرآن کے متعلق ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا. پتہ یہ چل گیا کہ صرف کتاب اللہ کافی نہیں ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے، جب تک کہ استاد سے نہ سمجھا جائے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، یہ اعلیٰ درجے کے جو صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر آپ کو معلم بنایا تھا. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لی. نمبر 4، والحکمہ، اور حکمت سکھلائیں. یہ 4 نہایت اہم ذمہ داری تھی. اسی لیے اب آپ ذرا دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام سے قرآن مجید کی بعض روایتوں میں 10 آیات یا 5 آیات سبق ملے. اللہ اکبر. ذرا سوچو دوستو، ہماری زبان پنجابی، ہماری زبان سندھی، ہماری زبان سراکی، ہماری زبان اردو، ہماری زبان ہندی، ہماری زبان ملباری، پتہ نہیں کتنی زبانیں، ہماری زبان پشتو، عربی سے کوئی تعلق بھی نہیں. جو عربی زبان کے مالک تھے ان کو بھی قرآن کے لیے استاد اور معلم کی ضرورت تھی. جب ان کو ضرورت تھی تو ہم جیسے اجمیوں کے لیے بھی قرآن سیکھنے کے لیے استاد کی اشد ضرورت ہے. ہم اپنے سے قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ استاد ماہر سے ہم قرآن نہ سمجھیں. اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ہم لوگ 5 اور بعد 10 آیات سبق میں پاتے تھے. پھر اگلا سبق ہم کو اس وقت تک نہیں ملتا تھا جب تک کہ ان 10 آیات کو ہم یاد نہ کر لیں، ان 10 آیات کو پڑھنا سیکھ لیں. پڑھنے کے علاوہ بھی ان کا معنی مطلب سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا حلال و حرام بیان کیا ہے،
جب ہم لوگ قرآن پڑھنا سیکھ لیتے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ نے کیا مسائل بیان کیے ہیں ان کو سیکھ لیتے اچھی طرح سے، تب اگلی 10 آیات کا 5 آیات کا اللہ اگلا سبق دیتے۔ پھر ایک جملہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، فَعَلَّمَنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کا پڑھنا سکھایا اور سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بھی سکھایا۔ اس بہت بڑی دلیل ہے، اس جملے پہ یاد رکھیں، گویا فَعَلَّمَنَا الْعِلْمَ، اللہ کے رسول سے ہم لوگوں نے علم سیکھا، والعمل، اور سیکھے ہوئے علم اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا۔ جب صحابہ کرام کو استاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو غیر صحابہ کو بغیر استاد کے، بغیر صحابہ کو کتنی زیادہ ضرورت استاد کی ہوگی، معلم کی ہوگی، ماہر شریعت کی ہوگی، آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے، باتیں بڑی لمبی ہیں، ادھر نہیں جانا چاہتا، جب یہ بات آپ نے سمجھ لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے سے قرآن نہ سمجھ سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نہ سمجھایا، ان کی وضاحت نہ کی۔ چھوٹی سی مثال دیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، جب آیت نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، الذین آمنوا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ سورۃ انعام کی آیت، ایک چھوٹی سی مثال دیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا، اپنے ایمان کو ظلم سے بچا رکھا، محفوظ رکھا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے بچاتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان دے گا، عذاب قبر سے، عذاب نار سے ان کو امن ملے گا، اور یہ ہدایت پر ہے۔ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، بے انتہا پریشان ہو گئے، روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ اینا لم یظلم، اللہ نے تو غضب کر دیا، کیا ہوا؟ اللہ نے آج آیت نازل کر دی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا، یعنی ظلم سے بچائے، وہ امن و امان پائیں گے، وہ ہدایت پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ، اب مومن بننے کے لیے ایمان اس وقت تک ہمارا مکمل نہیں جب تک کہ ہم ظلم سے نہ بچیں۔ اینا لم یظلم، ہم میں کون ایسا ہے جس سے ظلم نہ ہو رہا ہو؟ کبھی بیوی پر ظلم، کبھی بچوں پر ظلم، کبھی جانوروں پر ظلم، اور کبھی نوکروں پر ظلم، کبھی اپنے اہل و عیال پر ظلم۔ تو ظلم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب تو کوئی انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب صحابہ کرام رونے لگے۔ اب ذرا بتاؤ، ایک لفظ، ایک آیت میں ایک لفظ آیا، صحابہ سمجھ نہ سکے، اے یا رسول اللہ، اب تو ہم میں سے کوئی انسان نجات ہی نہیں پا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ اللہ نے فرما دیا جو ایمان لائے اور ظلم نہیں کرتے وہ نجات پائیں گے، ان کو امن امان ہے۔ تو ظلم تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، کبھی بیوی پر بیجا غصہ ہو گیا، کبھی اولاد کو بیجا تھپڑ مار دیا، کبھی نوکر کو ایک چپت کے بجائے 2 ہاتھ لگا دیا، تو ظلم تو ہو رہا ہے۔ ہم جتنا اپنی سواری بھگانا چاہتے، سواری نہیں بھگتے، اس کو کوڑے سے مارنے لگتے ہیں، ظلم تو ہوا۔ تو ایمان لانے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں؟ اللہ رسول فرمایا، اللہ کے بندو،
اس ظلم سے مراد یہاں یہ عام ظلم نہیں ہے، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ جیسے کما قال العبد الصالح، جیسے اللہ کے نیک محبوب بندے لقمان نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹے خبردار تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بہت بڑا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے فرمان میں دیکھو یہاں لقمان علیہ السلام نے شرک کو ظلم قرار دیا، تو آیت میں کا مطلب سورۃ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، ان کے لیے امن و امان ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو شرک سے بچایا۔ دوستو ایک مثال میں نے دی، ذرا سوچیں صحابہ کس طرح سے ضرورت مند تھے استاد کی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیشہ ہم استاد سے دین سیکھیں، اور وہی دین درست اور معتبر ہوتا ہے جو استاد کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، ماہر استاد سے کہ شاگردی اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ اب جب آپ حضرات نے دوستو یہ سمجھ لیا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، عبادت کا طریقہ اللہ نے کتاب نازل کی، کتاب پر عمل کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں تو معلم ہی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر، ہم تو صرف رسول سمجھتے، رسول ہیں، آپ کیا فرمائیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر کے بھیجا ہے، استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معلم بنا کر کے بھیجا، اب نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، اللہ اکبر، اسلام جہاں جہاں پھیل جاتا تھا کسی عالم صحابی کو، اپنے کسی بڑے شاگرد کو جس پر آپ اعتماد کر لیتے ہاں یہ اس لائق ہو گیا ہے اور اس طرح سے عالم بن چکا ہے کہ اب یہ معلم بن سکتا ہے، تو آپ اس کو دوسرے علاقوں میں معلم بنا کر کے بھیجتے رہے، جس میں مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ دیکھیں گورنر بنا کر کے بھیجا، معلم مفتی قاضی بنا کر کے بھیجا، کس کو؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہی سلسلہ چلتا رہا، آپ ہر جگہ معلم بنا کر کے بھیجے۔ مدینہ طیبہ میں جب اسلام شروع ہوا اور گھر گھر میں اسلام پہنچنے لگا، تو آپ قرآن کے سب سے بڑے عالم جو تھے آپ کے شاگرد معاذ بن جبل کے علاوہ، نبی علیہ السلام نے ان کو مدینے کا معلم بنا کر کے بھیجا۔ 24 گھنٹے انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہونے والوں کو دین سکھلایا، یہاں تک کہ ہجرت، نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام نہ پہنچ چکا ہو۔ یہی طریقہ سارے صحابے نے کیا تھا۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ صحابہ نبی علیہ السلام لوگوں کے لیے معلم تھے، صحابہ دوسرے لوگوں کے لیے معلم بنے، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب استاد آپ تھے، لیکن ایک مخصوص پیریڈ کے لیے تھے، بس 23 سال آپ کی نبوی زندگی تھی، 23 سال تک آپ معلم تھے۔ اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت یا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان آیات کی روشنی میں انک میت وانہم میتون، موت آئی
اور آپ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. کائنات کا سب سے بڑا معلم دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا. نبی تو گئے لیکن نبی کی رسالت و نبوت قیامت تک باقی رہے گی. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام معلم بن کر کے آئے تھے، آپ چلے گئے، اب قیامت تک آنے والی مسلمان امت کو کون دین سکھلائے گا؟ اب نبی کی نیابت کون کرے گا؟ نبی کا جو مشن تھا وہ کون سنبھالے گا؟ نبی علیہ السلام دنیا سے جانے کے پہلے فرما دیا تھا، لوگوں العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء. اے لوگوں میں تو چلا جاؤں گا لیکن علماء جو ہوتے ہیں علماء حق، یہی پوری کائنات کے لیے انبیاء کے نائب ہوتے ہیں. اسی ایک حدیث کو سامنے رکھا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے، ایک نبی کی نہیں، چونکہ تمام نبیوں کی دعوت لا الہ کی تھی، وحدہ لا شریک کی تھی، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کی تھی، اخلاق کی تھی، کردار کی تھی، احسان کی تھی. اب انبیاء کے، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اس ذمہ داری آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو اب اس کے بعد قیامت تک انبیاء کا کردار، انبیاء کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نائب علماء کو بنا رکھا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا، وہ بھی سننے کی چیز ہے، وَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ لَمْ يُؤَرِّثُوا مَالًا وَلَا دِرْهَمًا. میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، جو اللہ بیان فرمائے علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء مال دولت کسی کو وراثت میں نہیں دے کے جاتے. یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے. علماء کا مقام لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم اور دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے. یا میں دنیا سے جاؤں گا تو دین، ہم نے جو کہا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو علماء ہمارے مال دولت جائیداد پراپرٹی، انبیاء کے دھن اور دولت کے وارث نہیں بنتے. انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے وہ صدقہ ہو جاتا ہے. انما ارث العلم. اصل میں علماء، انبیاء جب جاتے ہیں تو دنیا میں اپنا وارث علماء کو بنا کے جاتے ہیں. کس چیز کا؟ علم کا، علم اور حکمت کا وارث بنا کر کے جاتے ہیں. یہاں علماء کو بھی، علماء کی ایک، علماء حق کی ایک شناخت، ایک پہچان، یہ بھی یاد رکھیے گا. ہمیشہ علماء جو ہوتے ہیں، علماء حق کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کے سچے جانشین ہوتے ہیں. اور علامہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں، انبیاء کے صرف علم کا وارث نہیں، علماء انبیاء کے علم کے وارث ہوتے، کتاب و سنت کے وارث ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کے وارث ہوتے ہیں، ان کے مشن کے وارث ہوتے ہیں، ان کے کردار کے وارث ہوتے ہیں. اور جو رشتہ انبیاء کا عوام سے، امت سے ہوتا ہے، عالم کو کے لیے ضرور ہے وہی اپنا رشتہ عوام سے، امت کے عوام سے جوڑ رکھے. یہ ہے انبیاء کی وراثت کا مطلب. ایسا نہیں کہ ہاں صرف بخاری مسلم پڑھ لیا وارث بن گیا، نہیں. نبی کے کردار، گفتار، اخلاق، ان کے مشن، ان تمام چیزوں کا
جو عالم نبی کا وارث ہوگا، بقول علامہ اقبال کے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ انسان جو ہے وہ حقیقت میں نبی کا وارث بنا کرتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اسی لیے ہمیں ایک بڑی عجیب سے بات یاد آئی، آپ کے سامنے رکھیں۔ محدثین نے تو عام طور پر اس حدیث کو نقل کیا، عام طور پر حدیث کو نقل کیا، لیکن امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر محدث ہیں، اپنے صحیح کے اندر باب قائم کرتے ہیں کہ کیا سارے علم والے نبی کے وارث ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ چیز یاد رکھنا دوستو، بڑی پیاری بات نقل کی اپنے صحیح کے اندر۔ اور حدیث کی بڑی اہم کتاب علماء کے نزدیک بخاری اور مسلم کے بعد یہی ایک کتاب ہے، دو کتابیں جس کے آگے صحیح لکھا ہے، ایک ہے ابن خزیمہ اور دوسرے ابن حبان، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ۔ تو بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اور نئے انداز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے بروں کو نور سے بھرے۔ کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نہ سمجھنا کہ ہاں جس کے پاس نالج ہو، جس کے پاس علم ہو، جس نے کتابیں پڑھی ہو، کتابیں لکھی ہو، اس کو ہم کہہ دیں نبی کا وارث نہیں ہے، ناممکن ہے۔ نبی کا وارث اصل میں وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی علم کتاب و سنت کے وارث ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے کردار اور جس کے گفتار بھی نبی کے سنت کے مطابق ہوں گے، وہ اصل میں نبی کا سچا وارث، وہی علماء ربانی میں شمار کیا جائے گا۔ دوستو، جب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ علماء کی ضرورت کیوں ہے، علماء کو امت کے لیے وہی علماء ربانی، بات چلی علماء حق، علماء ربانی اور علماء ورثۃ الانبیاء، جن انبیاء علماء کو اللہ کے رسول اپنا وارث قرار دیا ہے، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں کتاب و سنت پڑھنے اور پڑھانے کے اور دعوت دینے کے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لیا تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی عالم، یہ عالم کا مقام ہے، اسی لیے ہم قرآنی آیات، چند قرآنی آیات دیکھتے ہیں جس میں نبی اللہ تعالیٰ نے علماء ربانی کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت پڑھ لیں، سن لیں۔ اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اکبر، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ امام ابن کثیر اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں علم اور علماء کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ پورے 30 پارے کے قرآن میں علماء کی فضیلت میں جو آیات وارد ہوئی ہیں، پورے قرآن پاک کے اندر اس سے بڑی کوئی آیت فضیلت کی نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سب سے بڑا عمل دوستو توحید باری تعالیٰ ہے، جو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز اور محور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، سب سے پہلی، سب سے بڑی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت، اور یہی سب سے بڑا عمل قرار دیا گیا۔
نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا نیک عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی اصل میں بنیاد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ ابراہیم کے اندر کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تشبیہ ایک درخت سے دی ہے۔ سب سے بڑا عمل کیوں ہے یہ؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ اکبر، کتنی جامع معنی آیت۔ عربی میں اگر کسی کو دیکھنا ہو آیت کی تفسیر تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ الفوائد کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی اس کلمے کے اس آیت کی تفسیر الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی تفسیر دیکھنا چاہتا تو اردو میں بے مثال سیرت کی کتاب رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین اردو بھی ہے کتاب، جس کے مصنف ہے علامہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ۔ ان کی کتاب رحمت للعالمین اس آیت میں سیرت کی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کی تفسیر جو کی ہے کہ وہ بے مثال بے نظیر ہے۔ اردو دان حضرات اگر اس میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، یا ہم کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی بات بتائیں گے۔ ابھی صرف آیت کا ترجمہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تشبیہ جو دی ہے کشجرۃ طیبہ، ایک بہترین درخت سے ہے، اصلها ثابت، جس درخت کی جڑیں نیچے تک بہت ہی مضبوط قائم ہیں، وفرعها فی السماء، اتنی مضبوط نیچے گڑی ہوئی ہیں کہ کوئی طوفان، کوئی ہوا، کوئی چیز اس کو اکھیڑ نہیں سکتی۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور ایسا درخت ہے جو ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پوری کائنات کو یہ درخت اپنا پھل پیش کرتا رہتا، پھل ملتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کلمہ طیبہ، آپ نے فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، تو وجہ اس کے ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر ہمارا درست ہو، یاد رکھیے گا، اگر ہمارا لا الہ درست ہو، یہ خالص ہو، سچا ہو، تو اس کی مثال ایک اچھے درخت سے ہے۔ درخت اچھا ہوتا ہے تو پھل بھی اچھا آتا ہے، اگر درخت اچھا نہیں تو پھل بھی اچھے نہیں۔ اگر درخت اچھا ہے تو شاخیں بھی اچھی ہیں، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، پھل بھی اچھا ہے، اور اگر درخت سوکھا ہو اور اچھا نہ ہو تو پتے بھی اچھے نہیں، شاخیں بھی اچھی نہیں، پھل بھی نہیں اچھا لاتا۔ سارا انسان کے سارے اعمال کا تذکرہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اگر یہ درست ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں، اگر یہ درست نہیں ہے تو انسان کے سارے اعمال بھی بیکار جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا، سب سے افضل عمل ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کی گواہی تو سب سے پہلے اللہ دیتے ہیں،
غور کریں، اللہ تعالیٰ عرش سے اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، والملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے بھی اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے بھی اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا ہو۔ اللہ بھی عرش سے گواہی دیا، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ تیسری گواہی والذین اوتوا العلم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اور اولو العلم۔ توحید جیسی عبادت کا اقرار اور اعلان کے لیے اللہ نے تین گواہی کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، سب سے پہلی گواہی اللہ، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 علماء، بلکہ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ نے عرش سے دیا، فرشتوں نے توحید کا اعلان آسمانوں میں کیا۔ اس سرزمین پر جو توحید کا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں وہ اہل علم ہیں، علماء ہوتے ہیں۔ اللہ نے عرش سے اعلان کیا، فرشتوں نے آسمان سے اعلان کیا۔ اس زمین پر لوگوں کے سامنے، آسمان کے نیچے اس زمین پر جس نے توحید کا اعلان کیا، دعوت دیا، وہ علماء ہے، اولو العلم ہے۔ پھر ایک دن نہیں، قائما بالقسط، گالیاں بھی سنتے ہیں، پتھر بھی کھاتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، ستائے بھی جاتے ہیں، ہجرت بھی کی جاتی، ساری پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ کہ اللہ نے فرمایا ہمارے وہ بندے جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود توحید کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی تعریف ہے دوستو علماء کی۔ اللہ نے اب سب سے بڑے عمل کے لیے اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ علماء کی گواہی کو جوڑ دیا ہے۔ کتنی بھی چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز سے جڑ جانے کے بعد وہ بھی بڑی ہی بن جاتی ہے۔ علماء ہی ایسی مخلوق ہے ورثۃ الانبیاء جن کو اللہ نے اپنے اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت دوستو، علماء یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا علم و حکمت جس کو دیا جائے گیا سمجھ جاؤ کہ بہت بڑے خیر کثیر سے مالا مال ہو گیا۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں علماء کی بھی فضیلت اور علماء حق، علماء ربانی کی پہچان بھی آپ کو ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے پہچانیں؟ سبھی عالم ہیں، سبھی کو عالم کہا جا رہا ہے، بلکہ جس کی ہم نے تو اندازہ کہا جو زیادہ موٹا ہوتا ہے، زیادہ پگڑی باندھتا ہے، اس کو بڑا ہی عالم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ جتنا جبہ کبا پگڑی بڑی ہو، موٹا تازہ، اور لوگ سمجھتے یہ بڑا مولوی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن اللہ نے کیا بیان کیا دوستو، اللہ اکبر۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ طرح طرح کے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے دوستو، ذرا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، بڑی پیاری آیت ہے، اور اس کو سن لینے کے بعد ہمارے بہت سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ نے سچے علماء کی اور وارثین انبیاء کی بڑی زبردست نشانی بیان کی۔ اللہ نے فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کوئی انسان
ایسا نہیں کر سکتا۔ کون انسان؟ جس کو اللہ تعالیٰ کتاب سے نوازے، علم سے نوازے، کتاب و سنت کے علم سے نوازے، کتاب و حکمت کا علم دے، یا اسے نبوت عطا کرے، نبی بن جانے کے بعد، وارث نبی بن جانے کے بعد، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد، کبھی وہ نہیں لوگوں سے کہتا کونو عباد لی، بس میرے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کہتا ہو میرے مرید بن جاؤ میں جنت پک جاؤ، پکا جھوٹا فرادی انسان ہے، کبھی مولوی نہیں ہو سکتا۔ کونو عباد لی کبھی کہتا ہی نہیں کہ میرے بنو، بلکہ کیا کہتا ہے؟ میرے نہ بنو، ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں اس پر عمل کر۔ کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ ہمیشہ علماء ربانی، علماء حق اپنے گروہ، اپنی جماعت، اپنی ذات، اپنی برادری، اپنے گفتار کردار کی طرف سچا عالم یا نبی کبھی نہیں بلاتا۔ ہمیشہ جو دعوت دیتا ہے، بھائی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو نہیں ملتا نہ میرا بن، اپنا تو بن۔ معاملہ یہ ہے کہ اپنا تو بن جا، یہ ہے سچے علماء کی نشانی۔ ولیکن کونوا ربانیین، بھائی میرے نہ بنو، میرے نہ بنو، تم کیا بنو؟ ربانی، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ والے بن جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ کتاب و سنت ہم سے سیکھ لو، سیکھو، پڑھو، پڑھاؤ لوگوں کو، لیکن ہمیشہ کس کے بنو؟ تم اللہ کے بن جاؤ۔ اس ایک آیت نے بہت سارے فیصلے کر دیے، قوم کی طرف، برادری کی طرف، اپنی گروہ کی طرف، اپنی پارٹی کی طرف، اپنی جماعت کی طرف بلانا، اپنے افکار اور نظریات کی دعوت دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا وہ عالم تو ہے لیکن عالم ربانی نہیں ہے۔ عالم ربانی کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ اللہ والے بن جاؤ، تم کتاب پڑھو، سنت پڑھو، اس کو سیکھو، سمجھو، لوگوں کو سمجھاؤ، اور ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ سے جڑو، اللہ تعالیٰ کے بنو، اللہ کی عبادت کرو، امانت دار بنو، سچے بنو، تم اللہ والے بن جاؤ، ہمارے یا کسی اور کے بننے کی ضرورت تم کو نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ کبھی نہیں بولا کہ ہاں کسی قبر والے بنو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، وہ کہتا ہے خبردار کبھی فرشتوں کو بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھنا، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، کبھی وہ فرشتوں کو بھی مشکل کشا حاجت روا غوث و قطب بنانے کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ فرشتوں کی عبادت سے روکتا ہے اللہ۔ وَالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کی عبادت سے بھی وہ روکتا ہے، نبیوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی سے محبت کرو، ان سے اخلاق اور کردار سیکھو، لیکن کبھی نبی کا سجدہ نہ کرو، نبی کی عبادت نہ کرو، ان کی قبر پر رکوع نہ کرو، ان کی قبر کا طواف نہ کرو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم کسی کو نبوت دے، رسالت دے، علم و حکمت سے نوازیں، علم سے نوازتے ہیں، اگر عالم ربانی ہے تو کبھی نبیوں کی عبادت کی طرف، فرشتوں کی عبادت کی طرف، غیر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلاتا، اور نہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، یہ نیک اعمال ہے، ان کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، اس آیت کے آخری جملہ سنیں، اَیَأْمُرُكُمْ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ اَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، نیک ہمارا وہ بندہ جس کو ہم نے نبوت دی، یا ہمارا وہ بندہ جس کو ہم نے عالم بنایا، انبیاء کا وارث بنایا،
کیا تم اس سے توقع رکھ سکتے ہو؟ کبھی تم کو کہے گا کہ غیر اللہ کی عبادت کرو، کبھی نہیں کر سکتا۔ ایا امرکم بالکفر، کیا تمہیں وہ کفر کی دعوت دے سکتا ہے، شرک کی طرف بلا سکتا ہے، گمراہی کی طرف بلا سکتا ہے؟ ناممکن ہے ہمارا بندہ عالم جس کو ہم اللہ تعالیٰ ہم علم و حکمت دیں، وہ کبھی غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ساری آیات ایسی ہیں، بڑی علامات اور بڑی نشانیاں اللہ نے بڑی خوبیاں علماء ربانی کے بیان کی ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک آیت اور ہے، اللہ اکبر، بڑی مشہور آیت سورۃ التوبہ کی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی علماء ربانی کے، علماء حق کی بڑی خوبیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا ایک تو تفقہ فی الدین ہوتا ہے، وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ وہ علم کے بعد اپنی قوم کو کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، ضلالت سے روکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ان کی ساری زندگی کا مشن یہ ہوتا ہے، ساری کوشش جیسے انبیاء کی ہوتی ہے کہ وہ قوم کی ہدایت، قوم کے رشد، قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ساری زندگی اپنی وقف کر دیتے ہیں، ساری کوشش، ساری فکر امت کی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے وہ بندے جو صحیح معنوں میں عالم بنتے ہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ بھی عالم بننے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فکر جو ہوتی ہے قوم کی، امت کی اصلاح کی ہوتی ہے۔ اپنی قوم کو، امت مسلمہ کو کیسے کفر سے، شرک سے ڈرائیں، ضلالت و گمراہی سے بچائیں، انہیں جنت کی راہ پر لے جائیں، ہر قسم کے منکرات اور محرمات، الحاد و بے دینی سے ان کو محفوظ رکھیں، ساری فکر ان کی اس طرح ہوتی ہے۔ یہ چند آیات ہم نے پیش کی ہیں، بات میرے خیال ٹائم ختم ہوتا ہوگا، لیکن ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ دوستو انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، کہ کچھ اس سلسلے میں اور باتیں ہیں اور قرآنی آیات کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آدمی بہت زیادہ نالج رکھنے والا، بڑی معلومات رکھنے والا، وہ بھی عالم کہلانے کا مستحق ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ تو آج سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے وہ یہ کہ جو بھی ذرا سا زیادہ لکھتا پڑھتا ہو ہم اس کو عالم سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ عالم سمجھنے کے لیے مزید دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بڑا انشاءاللہ بڑا دلچسپ موضوع ہوگا، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہم باذن اللہ پیش کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو تفقہ فی الدین اور صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس فتنے کے دور میں اللہ تعالی ہم سب کو علماء حق اور علماء ربانی سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ایسا انسان جو اسٹیج پر کھڑا ہو جائے یا لوگوں کو کچھ باتیں بتانے لگیں، آیا وہ عالم ہی نہیں ہوتا؟ عالم کے کچھ شرائط ہیں قرآن میں، حدیث میں، اور ایسے لوگوں میں فرق ہم کیسے کریں، اس کو انشاءاللہ کتاب اللہ، سنت رسول، اقوال صحابہ کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔